مولاي صل وسلم دائما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 14واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 سے آج کے سبق کا ہم آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والے جب کعبہ شریف کے سامنے نماز پڑھیں گے تو ان پر لازم ہے کہ وہ کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز ادا کریں۔ کعبہ کے سامنے سجدہ گاہ کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کعبۃ اللہ کے سامنے کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کی جائے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں فروکش تھے، جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا فرمایا تم جس شہر سے آؤ، جہاں سے آؤ تو اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ کعبۃ اللہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، کمرے کی مانند ہے، ہر شخص کا رخ تو اس کی طرف نہیں ہو سکتا، تو اس میں گنجائش بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بالکل وہ کعبے کی سمت پہ بالکل سیدھ پر موجود ہو۔ 19-20 کا فرق ہو جائے تو زیادہ تردد بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کی نماز کا اس حوالے سے مذاق اڑانا چاہیے کہ چونکہ تیرا جائے نماز تھوڑا سا اس طرف تھا لہٰذا تیری نماز درست نہیں ہے۔ ہاں، کوشش کرنی چاہیے کہ اسی سمت مصلی ہو، اسی سمت جائے نماز ہو۔ اب ہر شخص کے لیے یہ ممکن تو نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اپنا منہ کر لو مسجد حرام کی طرف، یعنی وہ جو فضا ہے، وہ جو مقام ہے، تم نے اس رخ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرنی۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جملہ دوبارہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ جب کسی جملے میں تاکید پائی جا رہی ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، نماز کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ذہنوں میں راسخ ہو سکے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور مسلمانوں حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے۔ لِئَلَّا اصل میں ہے لَإِنَّ لا، تو دونوں کو ملا دیا گیا، ادغام کر دیا گیا، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں ناانصافی کریں، حد سے تجاوز کریں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ لوگ کیا کہیں گے، اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ان سے نہ ڈرو کہ یہ کیا کہیں گے، مجھ سے ڈرو کہ میں اس بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہوں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تم ہدایت پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، اور جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے۔ پہلے اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ مسلمانوں کا اپنا دین ہے، اب اپنا قبلہ بھی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم میں سے رسول بھیج دیا۔ اب یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور مانگی تھی کہ مولا ربنا وبعث فیہم رسولا، جو پہلے سپارے کے آخر میں ہم نے تلاوت کی،
کہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو جب حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو تو اس کے بعد جناب ابراہیم نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں مسلمان رکھ، ہماری ذریت میں سے ہمیشہ کسی نہ کسی کو مسلمان رکھ، اور ساتھ یہ بھی دعا کی اپنا رسول مجھے عطا کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس دعا کو شرف قبولیت کی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے، کوئی اوپرا رسول نہیں ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا، تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں وہ پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور پختہ علم تمہیں سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں تعلیم فرماتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ یہاں پہ لفظ یعلم 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اولاً فرمایا اس رسول کا کام کیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا ہے، مقصد بعثت کیا ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھا دینا؟ نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی آیتوں کو ہم تک پہنچایا، اس کی تلاوت کی، وَيُزَكِّيكُمْ، اور فرمایا وہ نبی جو ہم نے بھیجا وہ تمہیں پاک بھی کرتا ہے، تمہیں برائی سے روکتا ہے، تمہیں اچھائی کی تلقین کرتا ہے، تمہارے اندر کو پاک صاف کرتا ہے، اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے، اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات دنیاوی معاملات میں، چونکہ حکمت آپ میں بہت زیادہ تھی کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور علم الوہی علم تھا، بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو آپ ارشاد فرماتے اس کو ایسے کر لو، جس طرح کہ آپ نے صحابہ سے کہا یہ جو تم پیوند کاری کرتے ہو یہ نہ کیا کرو، انہوں نے حضور کے کہنے پر پیوند کاری چھوڑ دی، جب پیوند کاری نہیں کی تو زراعت میں کمی ہو گئی، فصل زیادہ نہ ہوئی، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا تو اس مرتبہ ہماری فصل نہیں، فرمایا دنیاوی معاملات میں تم بہتر سمجھتے ہو تو جیسے تم کرتے ہو ویسے کر لو۔ تو بعض محدثین نے یہاں پہ یہ لکھا اگر وہ صبر کرتے اللہ رب العزت اگلے سال اور زیادہ پھل عطا کرتا۔ بعض محدثین نے اس پہ یہ بھی کلام کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی چونکہ طبیعت مبارکہ بہت نفیس تھی، جس طرح کوئی چیز ہے، جس طرح فطرت ہے اسی طرح اس کو ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی دعوت کی گئی تو دسترخوان پہ گو رکھی گئی، حضرت خالد بن ولید بھی بیٹھے تھے اور وہ شوق سے تناول کرنے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کو دیکھ کر تھوڑا سا اس میں تقدر کے اثرات نظر آنے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ گو ہے۔ فرمایا تم کھا لو، میں نے تو آپ کی ایک طبیعت مبارکہ بھی تھی لیکن آپ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اسی طرح اجڑی کے بارے بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ بعض لوگوں کی طبیعت نفاست پسند ہوتی ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے وہ اس کو نہیں کھاتے، لیکن یہ تو حرام ممنوع بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے تھے اور حکمت بھی سکھاتے تھے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور کہا جی آپ عدل نہیں کر رہے، آپ کسی کو مال کم دے رہے ہیں کسی کو زیادہ، تو آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو جو صحابی ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم دیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے آپس میں لڑ پڑے، یعنی مسلمان اسلام ابھی طاقتور نہیں ہوا تھا۔ تو یہ حکمت کی بات تھی۔ اسی طرح ابتدائی دور میں، ابتدائی اسلام میں تلوار نہیں اٹھائی گئی، فرمایا ان کو چھوڑو، فاعفو واصفحوا، معاف کر دو، چھوڑ دو، نماز قائم کرو، دیکھنا اللہ تمہیں اسی کا صلہ عطا کرتا ہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے فرمایا اب ایسی بات نہیں ہو، اب چونکہ یہاں پہ طاقت میں آ گئے ہیں اب ان کے ساتھ تلوار کی زبان میں ہی بات ہوئی۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے یعلمکم، یہ اللہ نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا، پہلا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں اس چیز کی تعلیم بھی فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر تشریف لائے تو سامنے ایک اور صحابی حضرت حنظلہ تھے۔ کہنے لگے حنظلہ تو کیسا ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم حنظلہ منافق ہو گیا۔
کہنے لگے جی یہ تم نے کیا بات کر دی، حنظلہ کیسے منافق ہو گیا؟ وہ کہنے لگے جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں آپ ہم سے قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، موت کے بارے بتاتے ہیں، آخرت کے بارے ہمیں خبر دیتے ہیں، حضور کی مجلس میں ہمارا ایمان اوج پر ہوتا ہے اور ہم دنیا سے اپنے آپ کو بے رغبت پاتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضور کی مجلس سے ہم اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بچوں میں جاتے ہیں، زمینوں پہ جاتے ہیں تو وہ ساری کیفیت بدل جاتی۔ وہ کیفیت جو سرکار کی مجلس میں ہوتی ہے وہ ہماری کیفیت گھروں میں نہیں ہوتی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ موت بھی ہے، ہم بھول جاتے ہیں آخرت بھی ہے، ہم بھول جاتے ہیں قیامت بھی ہے۔ تو میں تو منافق ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے واللہ یہی کیفیت میری ہے، آؤ ذرا سرکار کے پاس چلو۔ تو جناب صدیق جناب حنظلہ کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ آپ نے فرمایا حنظلہ کیسے ہو یا رسول اللہ؟ منافق ہو گیا ہے۔ اپنی بات حضور کے سامنے دل کی بات عرض کر رہے ہیں، رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے منوان وہی بات جو جناب صدیق سے گوش گزار کی تھی وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری یہی کیفیت رہے جو کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے تو خدا کی قسم تم بستروں پر ہو تب بھی فرشتے تم سے مصافحہ کریں، تم رستے میں جا رہے ہو پھر بھی فرشتے تم سے سلام کریں۔ اب یہ جو کیفیت ہے یہ دوسرا علم ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک ظاہر علم ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، فرمایا وہ علم بھی سکھاتے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں۔ اس بات کی وضاحت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پاس دو علم ہیں جو میں نے سرکار سے اخذ کیے، ایک تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، دوسرا تمہیں بتاؤں نا تم ابو ہریرہ کی گردن مار دو۔ وہ کون سے علوم ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے علم چھپایا، کتمان علم تو یہود کا طریقہ رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک علم تمہیں بتاتا ہوں، دوسرا نہیں بتا رہا، دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو۔ اس پہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر مظہری، بڑی پیاری تفسیر ہے، قاضی صاحب بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور انہوں نے یہ تفسیر اپنے شیخ کامل حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر رکھی ہے، تفسیر مظہری۔ یہ اپنے شیخ کا بڑا ادب کرتے تھے اور شیخ ان کا بڑا ادب کرتے تھے۔ حضرت قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو کہا میں دوسرا علم تمہیں بتا دوں تم قتل کر دو، اس لیے کہ وہ بتا ہی نہیں سکتے۔ یہ جو دوسرا علم ہے یہ زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ دوسرا علم یہ دل سے دل کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کسی شیخ کامل خصوصاً کسی نقشبندی بزرگ کے پاس بیٹھیں جس کو ان چیزوں کی خبر بھی ہو، وہ سب سے پہلے توبہ کروائے گا جس طرح کے سارے کرواتے ہیں، پھر وہ آپ کو لطائف کے بارے خبر دے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے حضرت جی جب بھی ان کے پاس کوئی جاتا ہے، میں دوسرے علم کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد دل کی طرف توجہ کرنی ہے اور زبان تالو کے ساتھ لگا لینی ہے، یہ تصور کرنا ہے یہ اللہ 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 کر رہا ہے۔ اچھا اس پہ بھی کلام ہوا کہ زبان سے ذکر کرنا افضل ہے یا دل سے ذکر کرنا افضل ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دل سے ذکر کرنا یہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں ریاکاری کوئی نہیں ہے۔ زبان سے ذکر کرے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دل جب ذکر کرتا ہے، دل جب ذاکر بنتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے نا جو بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو میں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ جو مجلس میں یاد کرتا ہے مجلس میں یاد کرتا ہوں، جو تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ برکت کے لیے سماعت کر لیں، جب بھی آپ نے فرض نماز ادا کر لینی، فرضوں کے بعد سنن بھی جب ادا کر لینی ہے تو اس کے بعد آنکھ بند کر لینی ہے۔ بائیں پستان کے 2 انگل نیچے صنوبر کی شکل کا ایک حصہ ہے، اس کو لطیفہ کہتے ہیں، یعنی لطیفہ قلب، اس کی طرف توجہ کرنی ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ گنبد خضرا سے ایک نور چلا رہا ہے، یا اپنے شیخ کا تصور کرنا ہے کہ اس کے دل سے نور میرے دل میں منتقل ہو رہا ہے، اور اس نور کی کیفیت کیا ہے کہ وہ اللہ 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 پر مشتمل ہے اور مسلسل میرے دل کی طرف آ رہا ہے، دل کی دھڑکن کی طرف توجہ نہیں کر۔ یہ وہی چیز ہے جس کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلن تے آئی۔
آپ نے کبھی سیفیوں کو دیکھا ہے؟ سلسلہ سیفیہ، یہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، بعد میں یہ چیز جب بعض بزرگوں نے عام کر دی تو سلسلہ سیفیہ میں اس کے کچھ اثرات ہمیں نمایاں ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو پرانے نقش بندی مجددی بزرگوں گزرے ہیں وہ اس کو سر عام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ ایک شعر ہم پڑھتے ہیں نا کہ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اب جب کوئی تڑپتا اور پھڑکتا ہے تو ہم ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو کی کر رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں۔ یہ جس تن لگی وہی تن جان، یہ وہی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا اس میں لطف بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات تو بعض بزرگ ایسے ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں تو اس میں مگن ہو جاتے ہیں۔ عشاء کے بعد بیٹھتے تھے اور پتہ اس وقت چلتا تھا جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی، یعنی بندہ پھر وقت سے ماورا ہو جاتا ہے، اس کو پھر خبر نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، یہ کیا تھا؟ اس کے جلووں میں مگن ہو گئے۔ تو دل کی طرف توجہ کر کے زبان تالو کے ساتھ لگا لینی ہے، اور کتنی دیر تک یہ کرنا ہے؟ بہترین وقت ہے بعد از فجر۔ کتنی دیر کرنا ہے؟ جتنی دیر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جاتے ہیں، اور اگر یہ زیادہ محسوس ہو تو کم از کم اتنی دیر جتنی دیر پانی کا پیالہ پیا جاتا ہے، اتنی دیر تک یہ عمل کریں تو اللہ دل کو ذاکر بنا دے۔ اور یہ بہت بڑی دولت، معمولی دولت نہیں ہے، یہ وہ دوسرا علم ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے کوٹ ادو۔ کوٹ ادو میں ایک اللہ والے گزرے، ان کا نام ہے حضرت شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی بات میں آپ کو گر کی بتاؤں، اندر کی بات بتاؤں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو سامنے اپنے آپ کو میں پیر طریقت، میں رہبر شریعت، وہ بس سامنے ہی ہے۔ جب برتن بھرا ہوا ہوتا ہے نا وہ بچتا نہیں ہے، خالی بہت زیادہ بچتا ہے، چھپے ہوتے، تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت عطا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کشف المحجوب شریف اٹھا کے دیکھیے، کہا میں پیر کامل کی تلاش میں ملکوں پھرا۔ حالانکہ افغانستان اس وقت بھرا پڑا تھا اللہ کے ولیوں سے، یہ ماورا النہر بھرا پڑا تھا اللہ کے ولیوں سے، ملکوں پھرا، پھر کہیں ملک شام میں جا کے مجھے اللہ کا ایک ولی ملا، اس کی صحبت میں رہا، اور پھر مجھے اللہ رب العزت نے تصوف کے اسرار و رموز سے مالا مال فرما دیا۔ اس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ، کسی کو پتہ ہے ان کا نام کیا ہے؟ نہیں، جنگی دوست ان کے والد صاحب کا نام ہے، شیخ عبد القادر ان کا اپنا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی تو ان سے پہلے وفات پا گئے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے شیخ کا نام کیا ہے؟ شیخ کا نام نہیں پتا، تلاش کر کے آئیے۔ جنگی دوست حضرت موسیٰ جنگی دوست ان کے والد گرامی ہیں، اور شیخ عبد القادر ان کا ذاتی نام ہے۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ والے گزرے ہیں یہ ملکوں سفر کرتے تھے، کو چھپا رستم نظر آ جائے، کو مل جائے جو ہمیں اللہ سے ملا دے۔ خیر، حضرت شیخ عبدالعزیز پرہاروی کوٹ ادو میں ان کا مزار ہے، اس سے متصل دیوبند کا مدرسہ ہے، کچی قبر ہے ان کی، اور اس قبر کے بارے ایک مشہور بات یہ ہے اور مجرب بھی ہے کہ جو بچہ غبی ہو، جس کا ذہن نہ چلتا ہو، وہاں جائے، فاتح شریف پڑھے اور اللہ کے حضور عرض کرے مولا اس صاحب مزار کے واسطے سے میں التجا کرتا ہوں کہ اس کا ذہن اور میرا ذہن یہ ذہن رسا کر دے، ذہن کھول دے، تو اللہ رب العزت جو غبی ہوتا ہے اس کا ذہن کھول دیتا ہے۔ یہ جو شیخ عبدالعزیز پرہاروی ہیں، یہ کوٹ ادو کے علاقے کے اگر لوگ آپ نے دیکھے ہوں تو ذرا پکے رنگ کے ہوتے ہیں، نئے نقش بھی اسی طرح کے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز پرہاروی نے ایک کتاب لکھی ہے النبراس، کئی کتابیں لکھی، ایک مشہور زمانہ ان کی کتاب ہے عقائد پر، اس کا نام ہے النبراس۔ یہ عقائد پر بہترین کتاب ہے اور یہ عرب میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہم جب یہاں سے پڑھنے کے لیے گئے تو ہم یہ النبراس، مجھے کہا گیا جی آپ آ رہے ہیں تو النبراس لے کے آئیے، ہم اس پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ میں کتاب لے کے گیا تو ہمارے شیخ استاد کہنے لگے اگر یہ بندہ پاکستان میں دفن نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ مانتے یہ کسی پاکستانی نے لکھی ہے۔
عربی زبان میں وہ کتاب لکھی۔ اچھا، وہ شیخ پھر ہاروی کے بارے ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو عجلہ عروسی میں اپنی زوجہ سے انہوں نے پہلا کلام کیا، وہ تو فرفر عربی بولنے لگی۔ اس نے کہا میں یہ بھی پڑھی ہوں، میں یہ بھی پڑھی ہوں، تو کیا پڑھا ہے؟ تو یہ بیچارے جھٹکے سے ساری زندگی ذمہ داری کی کچھ خاص نہیں پڑھا، کہا کہ میں تو کچھ نہیں پڑھا۔ کہنے لگی کہ تو میرے لیول کا ہی نہیں ہے۔ یہ بات دل کو لگی کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہوتے ہیں، اور میں تو اس کے برابر کا بھی نہیں ہوں۔ کہنے لگے میں تیرے پاس اب اس وقت آؤں گا جب تیرے برابر یا تجھ سے زیادہ علم حاصل کر لوں گا۔ کہنے لگی اس عمر میں کیا علم حاصل کرو گے؟ لیکن نہیں، اٹھ گئے، ایک مدرسے میں داخل ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، جب ان کے ساتھ یہ بڑا آدمی بیٹھا تو سارے ہنسنے لگے، چاچا تو کدھر آ گیا؟ دل برداشتہ ہوئے تو دوسرے مدرسے میں چلے گئے، تیسرے میں چلے گئے، گھر نہیں گئے کہ اس وقت وعدہ کر کے آیا ہوں، اس وقت جاؤں گا جب اس سے زیادہ علم حاصل کروں گا۔ اب وہ عالمہ فاضلہ بڑے پریشان اللہ کے حضور رو رو کے عرض کیا کہ مولا تیرا ہی آسرا ہے، اب اس عمر میں کہاں سے حفظ کروں، اس عمر میں کہاں درس نظامی کروں، کس کے پاس جاؤں؟ پتہ چلا کہ ملتان میں ایک خاص مجلس منعقد ہوتی ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، یہ چلے گئے، جگہ کوئی نہیں تھی، پیچھے جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ جو بزرگ تھے انہوں نے اعلان کیا بوقت تہجد کہ جناب خضر ہیں، اور جناب خضر علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ کس کو علم لدنی دینا ہے، اور میری خواہش ہے کہ میرا جو خادم خاص ہے اس مرتبہ جناب خضر اس کو فیض عطا کرے۔ اب روحانی ایک دنیا ہے، اس کا نام تھا عبدالعزیز، اور وہ بڑا خوبصورت تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ جناب شیخ کے سنگی ہیں، خاص ساتھی ہیں، اس کا نام عبدالعزیز ہے۔ تو حضرت صاحب نے اعلان کیا کہ عبدالعزیز کتھاں، یہ پیچھے بیٹھا ہے۔ وہ عبدالعزیز کی قسمت ماڑی کہ وہ سو رہا تھا، تہجد کا وقت تھا، نیند آ گئی، سو گیا۔ کسی نے جواب نہیں دیا، تو یہ جو عبدالعزیز پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس کو اچھا نہیں لگا کہ جناب شیخ سوال کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ پیچھے سے کہنے لگا حضور سونا عبدالعزیز تک کا ہی نہیں، کوجا بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر کوجا ہی آن دیو، کوجا ہی آیا۔ کہنے لگے کہ پھر مجھے انہوں نے سینے سے لگایا اور وہ علم عطا کیا کہ میں پھر قلم لے کے بیٹھ گیا، میرا سینہ پھٹتا تھا، میں لکھتا جاتا تھا۔ جس طرح حضرت اقبال سے کسی نے کہا آپ کس طرح یہ شعر لکھ دیتے ہیں، کبھی اقبال کے شعر پڑھ کے دیکھیں، وہ انسانی عقل سے ماورا ہے کہ یہ بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جب یہ کچھ آمد ہوتی ہے تو مجھ سے راہ نہیں جاتا، میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، جب تک لکھ نہ لوں چین نہیں ملتا۔ وہ کہتا ہے میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو النبراس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ عربی زبان میں لکھی ہے اس جٹکے بندے نے، اور اس میں کیا علم کلام، کیا اس میں فلسفہ، اور کیا اس میں منطق کے عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی پھر وفات پا گئے۔ چونکہ جب کسی شے کو کسی برتن میں ڈالا جاتا ہے تو پہلے برتن تیار کیا جاتا ہے، تو چونکہ برتن تیار اتنا نہ تھا، چھوٹی عمر میں ہی وہ وصال فرما گئے، اور پھر کوٹ ادو میں ہی ان کا مزار بنایا گیا، وہیں پہ ان کی تدفین ہوئی۔ طب پر ان کی ایک بہت اعلیٰ کتاب ہے، وہ میرے پاس موجود تھی، طب پر اس بندے نے جس کو کوئی علوم سے واقفیت نہیں ہے، اس نے کیا کتاب لکھی ہے۔ تو یہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے علم آ گیا۔ کبھی کبھی میں کسی گاؤں میں جاتا ہوں تو میں تلاش کرتا ہوں مجھے کوئی بزرگ ملے، کوئی بابا ملے جو اسکول نہ گیا ہو، کالج نہ گیا ہو، لیکن علم کا پہاڑ ہو، اور بڑے ملتے، تلاش کرنے پڑتے۔ ایک مرتبہ گوجرے سے واپسی ہو رہی تھی تو عصر کا وقت کم تھا، چھوٹی سی مسجد، کوئی بھی نہیں، نماز پڑھنے کے لیے رکے تو ایک بابا جی آئے۔ میں نے کہا بابا جی تسی جنگل چ کلے؟ کہنے پتر کلا کتوں، اللہ میرے نال ہے۔ میں بڑا شرمندہ ہوں، پتر کلا کتوں، اللہ میرے نال، اور دور دور تک کوئی آبادی نہیں، وہ اکیلے مسجد کی صفائی کر رہا ہے، اکیلے اس کا انتظام چلا رہا ہے۔ میں کہا یہ جانتا ہے کہ بندہ اکیلا کبھی نہیں ہوتا، جب بندہ ہوتا ہے تو ساتھ اس کے مولا بھی ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے۔ دوسرا علم ہے جو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت جی کہا کرتے تھے ایس علم نو بدنام نہیں کرنا، لوگاں دے ترلے نہیں کرنے ساڑھے کو سکھو آ کے، یہ جو دوسرا علم ہے۔ اگر کوئی ترلے کرے پھر بھی نہیں سکھانا،
بلکہ دیکھنا ہے کہ اس میں سچا کتنا ہے. جو جتنا سچا ہوتا ہے پھر وہ خود ہی آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ. اور پھر یہ علم جو ہے یہ پیسے سے نہیں سکھایا جاتا، اور نہ ہی پیسہ دے کے یہ سیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہنر بھی نہیں ہے، اور یہ زبان سے بھی نہیں سیکھا جاتا. جس کو جناب ابو ہریرہ نے کہا ایک علم میں تمہیں بتاتا ہوں، دوسرا بتاؤں تو تم میری گردن مار. فاذکرونی اذکرکم، فرمایا جب میں نے تم کو اتنا کچھ عطا کیا ہے، فاذکرونی تو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی اور میرا حق مانو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو. حدیث مبارکہ ہے جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے، ایک بالشت بر بندہ جائے تو اللہ پورے ہاتھ کے برابر اس کی طرف آ جاتا ہے، اور اگر بندہ چل کے آئے اس کی رحمتیں بھاگ کے دونوں ہاتھوں کو وا کیے اس کا استقبال کرتے. اتنی خوشی اس شخص کو نہیں ہوتی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جس کی سواری جنگل میں گم ہو جائے اور وہ مرنے کے قریب ہو، موت کا انتظار کرے، آنکھ کھلے تو سواری سامنے ہو، کتنی خوشی ہوگی. یا رسول اللہ خوشی کا اندازہ ہی کوئی نہیں. فرمایا میرے رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بندے کے بارے جو کہ توبہ کر کے اس کی طرف آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میرا بھولا بھٹکا بندہ آ تو گیا ہے، جس کو ایک کہاوت میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت، کہ دیر سے آیا ہے لیکن درست سمت میں آ گیا، ٹھیک آ گیا. فاذکرونی، فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. ایک مشہور تابعی ہیں حضرت ابو عثمان، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے اللہ مجھے کب یاد کر رہا ہے. وہ کہنے لگے یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا، کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہتا ہے جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے. تو اگر تم چاہو تمہیں اللہ یاد کرے تو اس کو یاد کرنا شروع کرو. اچھا اس کا سب سے بہترین ذکر کیا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ احمد سرہندی جن کے مزار پہ حضرت اقبال بھی گئے اور جا کے فیض پایا، شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں قرآن مجید سب سے بہترین ذکر ہے، قرآن مجید پڑھا کرو. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ اس کو یاد کریں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے جو بندہ قرآن میں مشغول رہا اور قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے دعا نہ کر سکا، وہ مجھ سے مانگ نہ سکا، میں اس بندے کو ان سے زیادہ عطا کروں گا جو دعا مانگنے میں مشغول تھے. اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، جب بندہ اس سے متصف ہو جاتا ہے تو پھر جیسے بندے کی رضا ہوتی ہے ویسے ہی اللہ کہتا ہے بھی ٹھیک ہے. فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. حضرت سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے ہے، آپ بابا فرید کے مزار پر تھے تو لوگ وہاں پہ فرید فرید کرتے. ایک معترض نے کہا حضور والا یہ دیکھیں لوگ فرید فرید کر رہے ہیں، ان کو چاہیے اللہ اللہ کریں. آپ نے فرمایا تیری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ بھی آج فرید فرید ہی کر رہا ہے. کہنے لگے جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو پڑھے لکھے پیر ہیں. وہ کہنے لگے شاید آپ نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، وہ ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ نے ان کا چرچا شروع کر دیا. تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ شرک نہیں ہے. بعض لوگ فوراً سے پہلے اس کو شرک کی طرف مائل کر دیتے. ہم نے پہلے سبق میں ہی غالباً ذکر کر دیا تھا کہ ترجیح اللہ کے ذکر کو حاصل، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اللہ کے نیک بندے کا نام بھی لے دے تو یہ شرک نہیں ہو جاتا. اللہ کا وعدہ ہے تو مجھے یاد کر. یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک بابا فرید کا نام زندہ ہے، خواجہ جی کا نام زندہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہے. وہ وجہ یہ ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ نے اب ان کا چرچا شروع کر دیا. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، میرا حق مانو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، استعینوا مدد مانگو. کس سے؟ اللہ سے نہیں، فرمایا بالصبر، صبر سے، والصلاۃ اور نماز. اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت اگر کسی کے بارے ارشاد فرمائے کہ یہ عبادت میری ہے، یہ بندہ میرا ہے، یہ نیک کام کرنے والا، اگر اس سے مدد طلب کر لی جائے تو حقیقتاً مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، مجازاً اس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور یہ شرک نہیں ہے. حقیقتاً مدد اللہ ہی کرتا ہے. اب یہاں پہ مدد کس سے مانگو؟ بالصبر، صبر سے.
صبر کا مطلب کیا ہے؟ روکنا۔ کس چیز سے؟ نفسانی خواہشات سے۔ اللہ رب العزت نے جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جانا، اور خصوصاً نفس کی خواہشوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ صبر ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے روک لینا۔ والصلاۃ، اور نماز۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور صابر کون شخص ہے؟ جو نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، شہوت کو قابو میں رکھتا ہے، غصے کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی انا کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ کے فرامین پہ کاربند رہتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا میں نے کرنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمان شہداء کی تعداد تھی 14۔ 8 تھے انصار میں سے اور 6 تھے مہاجرین میں سے۔ لوگوں نے کہا جی یہ تو مر گئے، تو قتل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، عالم بہت سارے ہیں، ایک ہے یہ عالم جس میں ہم رہتے، ایک تھا اس سے پہلے عالم، یعنی ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ کسی کو یاد ہے وہ زمانہ؟ کسی کو یاد نہیں۔ ایک اس سے پہلے عالم تھا جب باپ کی پشت میں تھے، کسی کو وہ زمانہ یاد نہیں۔ ایک وہ عالم تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا ہمیں وہ یاد ہے؟ وہ یاد نہیں، لیکن ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی ملحد ہو وہ کہے جی میں تو اس سے پہلے مانتا ہی نہیں ہوں، رب کو نہیں مانتا تو یوم لست کو کیوں مانوں گا؟ یہ تو مانتے ہو کہ ماں کے پیٹ میں بھی ایک عالم تھا۔ ہاں، ماں کے پیٹ میں بھی عالم تھا، یہ سارے مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کا ہمیں شعور نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس شے کا وجود بھی نہ ہو۔ اس کے بعد ایک عالم ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، یعنی وہ زمانہ، وہ وقت جو اس جہان اور اس جہان کے درمیان کا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ عالم برزخ کا زمانہ کوئی قبر میں گزارتا ہے، کوئی سمندر میں غرق ہو گیا تو وہاں اس نے گزارنا ہے، کوئی فنا ہو گیا، آگ میں جل گیا، اس نے وہاں پہ گزارنا ہے۔ تو ایک زمانہ اس نے گزارنا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ پھر موت سمجھ آتی۔ فرمایا زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، انسان ان عناصر سے بنا ہوا۔ اس میں اگر ترتیب ہے تو زندگی قائم ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جب یہ اجزاء پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بہت اوپر چلا جاتا ہے، کوئی بہت نیچے آ جاتا ہے، یہ خراب ہو جاتے ہیں، مزمل ہو جاتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے۔ اب یہ جسم ہے، یہ جسم فنا ہو جائے گا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک نیا وجود عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، مولا ہمارے سامنے تو مر گئے۔ فرمایا ان کو اب ایسی زندگی مل گئی کہ تمہیں ان کا شعور نہیں۔ اس لیے جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے، ایک ایسا ولی جو کہ مسلم شخصیت ہوتی ہے، فرمایا ایمان پہ خاتمہ ہو، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے۔ دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قوت کو کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا یہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ان کے پاس اب کون سی زندگی ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور بھی زندہ ہے؟ حضور زندہ ہے تو اس کے لیے نص شرعی کون سی ہے؟ اسی آیت میں جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شہید ہے، مسلمان ہے، تو حضور کا غلام ہے۔ غلام کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے یا آقا کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے؟ تو غلام کے پاس پاوریں زیادہ ہوتی ہیں یا آقا کے پاس ہوتی ہیں؟ آقا کے پاس ہوتی ہیں۔ تو جب غلام ہو کے زندہ ہو کہ آقا ہو کے زندہ نہیں ہے؟ آقا ہو کے وہ بدرجہ اولا زندہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس زیادہ پاوریں ہیں، غلام کے پاس کم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک ادنا شے تو زندہ ہو، اعلیٰ شے زندہ نہ ہو؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ ثمرات ایک پھل ہے جو درختوں پہ لگتا ہے، ایک ثمرات سے مراد ہے اولاد۔ اللہ کہتا ہے
کبھی ہم تمہیں ان سے بھی آزمائیں گے، اولاد اچھی نہ نکلے یہ بھی آزمائش ہے، اولاد مر جائے دنیا سے چلی جائے یہ بھی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جیسے تیرا حکم تھا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے نے کیا کہا؟ مولا اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دو۔ اس نے صبر کیا ہے، اور ایسا صبر جو اول وقت میں ہے۔ یہ ہے الثمرات۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر، آروں سے چیر دیا گیا اللہ کے نبیوں کو، بھوک میں مبتلا رکھا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں نے معاشرتی بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، مسلسل شیب ابی طالب میں رہے۔ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو دندان مبارک پہ انہوں نے حملے کیے، پتھر پھینکے گئے، لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا خون مبارک زمین پر گرنے لگا۔ تو فرشتہ آیا، یا رسول اللہ حکم دے پہاڑ ان پہ گرا دوں؟ فرمایا نہیں ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں۔ طائف کے لوگ، ان کی نسلیں مسلمان ہوں گی تو آج سارا طائف مسلمان ہو گیا۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے، دانت مبارک آگے سے بھر گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تکلیف آئی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھا کچھ نہیں، ہوتا تھا، تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ فرمایا جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے پھر آزمائشیں بھی ویسی ہوتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو کا مطلب ہے بھوک، بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد ہے روزہ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا اور خوشخبری سنا ان صبر والوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی دنیا میں دکھ دیکھے، تکلیفیں دیکھیں، پریشانیاں دیکھی، خوشی دیکھی نہیں، قیامت کے روز اللہ پاک کہے گا اے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری؟ مولا دکھ ہی دکھ ہے، تکلیفیں تکلیفیں ہیں۔ فرشتوں سے اللہ فرمائے گا میری جنت کا ذرا چکر لگا کے آؤ، اس کو لے جاؤ۔ وہ بس باہر سے نظارہ کرے گا، جب نظارہ کر کے آئے گا تو اللہ پوچھے گا ہاں اب بتاؤ کہ مولا میں نے تو کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے دکھ ہوتا کیا ہے۔ اور وہ بندہ جس کی ساری زندگی عیش و عشرت میں بسر ہوئی، اللہ پوچھے گا ہاں میرے لیے بھی کچھ کیا؟ مولا ٹائم ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا میری دوزخ کا ذرا اس کو نظارہ کروا کے لاؤ، نظارہ کر کے آئے گا، اللہ فرمائے گا ہاں میں نے تو کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے زندگی میں عیش، مجھے پتہ ہی نہیں عیش ہوتی کیا، غم ہی غم تھے، تکلیف، یعنی صرف دیکھ کر یہ عالم ہو جائے گا۔ فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ یہ جملہ پہلے نبیوں کو نہیں دیا گیا تھا، یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو دیا گیا۔ اچھا صبر کا مطلب جس طرح ہم نے ذکر کیا اول وقت میں صبر ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے وویلا کر لیا، چیخ پکار کر لی اور بعد میں کہا اچھا میں صبر کرتا ہوں، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اول مرحلے میں صبر کر، دوران صبر آنکھوں سے اگر آنسو بہ نکلے یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، حضور تشریف لائے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں برستی، دل غم زدہ ہو جاتا کہ بیٹے سارے فوت ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھر کر جانا۔ ایک شخص حضور کی مجلس میں آتا تھا، ساتھ اپنا بیٹا بھی لے کے آتا تھا، اور مشہور تھا بیٹے والا صحابی، جب بھی آنا اپنے بیٹے کو، بڑا پیار تھا اپنے بچے سے۔ صحابہ ایک دوسرے سے کہتے تھے وہ دیکھو بیٹے والا صحابی آ رہا ہے، نام پتہ نہیں کیا تھا، بیٹے والا صحابی۔ کچھ دن گزرے کہ وہ مجلس سے غیر حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا وہ بیٹے والا صحابی نہیں آ رہا، یا رسول اللہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کی عادت تھی جب کوئی مجلس میں آیا کرتا تھا تو حضور پھر خبر گیری بھی رکھتے تھے، اٹیچ ہو جاتے تھے، گھر تشریف لے گئے۔
آپ نے فرمایا کہ بیٹا فوت ہو گیا، جی یا رسول اللہ۔ بڑا پیار تھا، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک بات نہ سناؤں، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ کی جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جس دروازے سے بھی جنت جائے گا تیرا بیٹا ہاتھوں کو پھیلا کے تیرے استقبال کر رہا ہوگا۔ یہ دل جوئی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا اگر کوئی بیمار ہے، مصیبت میں ہے، تو اس کو ٹچکریں نہیں کرنی چاہیے، اس کے سامنے لطیفے نہیں سنانے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی، جو جس کیفیت میں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسی کیفیت بنا لیتے۔ یعنی اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے، خوشی کی بات کر رہا ہے، تو چہرہ مبارک پہ خوشی کے اثرات، وہ غمگین بات کر رہا ہے تو چہرہ مبارک پہ ویسے ہی اثرات۔ کوئی آ کے یہ خوشخبری سنائے، جی اللہ نے مجھے پتر دیا ہے، تو آگے سے آگے تو میں کیا کرا؟ اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میں نے گھر بنایا، اللہ نے مجھے گاڑی عطا کی، خوشی کی بات ہے، خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ لیکن آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ حرام دہ مال ہونا۔ ہمارا معاشرہ ایسے ہی نا، وہ انہیں کتوں لے لیا ہے، تو حلال دا ہے ہی کوئی۔ خدا کا خوف کرو، ہم امت محمدیہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے تو آنکھوں میں آنسو تھے، تو آنسو آ جانا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ یہ جو اہل تشیع کہتے ہیں جی صلوات صرف سیدوں پر ہے، اس آیت سے یہ ثابت ہوا ہر وہ بندہ جو کہ صبر کرنے والا اور مصیبت کے عالم میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس پر صلوات نازل کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے مراد فرعون کے ساتھی، فرعون کے فوجی۔ تو یہاں سرکار کے سارے امتی ان پر صلوات کرنا جائز ہے جو کہ صبر کرنے والے، یہ جائز۔ سادات کا بڑا مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف سادات کے لیے تشریف لائے ہیں، صرف اپنی آل کے لیے؟ کافۃ للناس، پوری نسل انسانی کے لیے سرکار تشریف لائے۔ ہاں اگر کوئی حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اور عمل صالح کرے، اللہ رب العزت پھر اس کو دگنا تگنا اجر ادا کرتا ہے۔ اور جس طرح ایک عام بندہ کوشش کر کے اللہ تک پہنچتا ہے، وہ اس سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں خون رسول بھی ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم سادات کا ادب کریں، احترام کریں۔ سادات پر لازم ہے وہ عاجزی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسی سید ہیں تجھے سارے ماتڑو چلو سائڈ تے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمارے یہاں پہ وہ ایک آج کل ویڈیو کلپ بھی، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے جی تمہیں مبارک ہو، چھوٹا سا، وہ کہتا ہے جی تمہیں مبارک ہو کہ تم نے ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے جو کہ سید ہے۔ اپنی بات وہ کر رہا ہے، چھوٹا بچہ اپنی بات کر رہا ہے، یعنی اس کو یہ تقریر لکھوائی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو حضور کے ساتھ امام حسین نہیں تھے، امام حسن نہیں تھے، کون تھے؟ حضور کے غلام کے بیٹے حضرت اسامہ ساتھ تھے۔ یہ دنیا والوں کو بتایا کافۃ للناس، میں تمام نسل انسانی کے لیے نبی بن کر تشریف لایا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اچھا یہ بھی بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ پیر صرف سید ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ مرشد، پیر کا مطلب ہے راہ ہدایت دکھانے والا، اللہ کی طرف جانے کا رستہ بتانے والا، اور اس بات میں کوئی اصل نہیں ہے۔ جو مومن ہو، اعمال صالحہ کرنے والا ہو، عالم دین ہو، وہ ولی بن سکتا ہے، یہ اس کی شرائط ہے۔ اور یہ کہنا جی وہ صرف سادات ہی بن سکتے ہیں، یہ اہل تشیع کا نظریہ تو ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے بارے ہے کہ وہ حضرت شاہ عنایت کے مرید تھے اور وہ رائیں تھے۔ بلے نو سمجھاوڑ آئیاں پہنا تے پر جائیاں، اس طرح ہاں رائیاں دا پلہ پھڑ لیا، اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں مجھے جہاں سے
راہ ہدایت ملی، جہاں سے مجھے مولا کی معرفت ملی، میں وہاں مرید ہو گیا۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بھی نمازیں پڑھی جاتی تھی، طریقہ کار بدل گئے تھے۔ اب حج میں وہ کیا کرتے، چونکہ مشرک ہو گئے تھے، حج میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ ایک بت رکھا تھا صفا پہاڑی پر اور ایک رکھا تھا مروہ پہاڑی پر، دو ان کے مشہور بت تھے صفا مروہ کے، ایک کا نام تھا اصاف اور ایک کا تھا نائلہ۔ ان کے بت بنائے ہوئے تھے، اور اس کے بارے ہے ایک جوڑا تھا، ایک مرد ایک عورت زنا کر رہے تھے، کسی عالم میں موت آ گئی، انہوں نے کہا بہت پہنچے ہوئے ہیں، الگ الگ ان کے بت بنا لیے، ایک صفا پر ایک مروہ پر۔ جب بھی یہ طواف کر کے فارغ ہوتے صفا پر جاتے، ایک بت کو چومتے چاٹتے، پھر میدان میں بھاگتے، پھر مروہ پہ جاتے، دوسرے بت کو چومتے، پھر واپس آتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سارے بتوں کو گرا دیا گیا، یہاں سے بت بھی ہٹا دیے گئے۔ جب بت ہٹا دیے تو بعض مسلمان ہچکچائے کہ یہاں تو مشرک بھاگتے تھے، ہم اب یہاں صحیح نہیں کریں گے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ یہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ حضرت ہاجرہ اللہ کی ولیاں ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، کوئی نبیہ نہیں ہے، اس لیے کہ عورت نبی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ کبھی ہوئی ہے۔ حضرت ہاجرہ جس مقام پر دوڑی وہ اللہ کی نشانی بن گئی۔ تو جب ایک پہاڑی اللہ کی نشانی بن سکتی ہے تو اللہ کا نیک بندہ اللہ کی نشانی نہیں بن سکتا؟ وہ بھی بن سکتا۔ فرمائے یہ صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ، تو جو اس گھر کا حج کرے، اللہ سب کو بار بار حج پہ لے جائے۔ جو بار بار عمرے پہ جاتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ حج پہ جانے کی کوشش کیا کریں۔ حج پہ جو لطف آتا ہے نا، عمرہ کیا 2-4 گھنٹے میں کر کے فارغ، اور حج میں جب بندہ بھی یارو مددگار، دو چادریں ہیں، کبھی ادھر سے کھل رہی ادھر سے گر رہی ہے، اور بندہ ادھر لیٹا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پرسان حال سے مراد یہ کہ کوئی سامان نہیں ہے ساتھ میں، اور آسمان ہے، مزدلفہ کی رات، سبحان اللہ۔ اچھا، لوگوں نے نا یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ صرف عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں سے کہا کہ عمرہ کرنا یہ سنت ہے اور حج فرض ہے۔ کہتے جی حج کے پیسے بڑے لگتے، میں کہ 4 سال نہ جاؤ، کمیٹی پالو، جوڑ لو۔ حج فرض ہے، حج پہ جانا چاہیے۔ حج کا مطلب ہے قصد، ارادہ کرنا، اور عمرے کا مطلب ہے زیارت کرنا۔ بینروں پہ لکھا ہوتا ہے چلو مدینے چلیں، عمرہ پیکج 2,11,000۔ میں نے اس سے کہا یار مدینہ شریف میں تو عمرہ نہیں ہوتا ہے، تو کی بینر بنایا ہے؟ اچھا، محبت کی بات ہے۔ عمرہ اور حج یہ سارے کا سارا کہاں پہ ہے؟ مکہ میں، مکہ اور اس کے ارد گرد۔ اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی حاضری، کہ حضور نے فرمایا جو یہاں پہ آیا مگر میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ فرمایا فمن حج البیت، جو اس گھر کا قصد کرے، حج کا معنی قصد، او اعتمر یا عمرہ کرے یعنی زیارت کے لیے آئے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ یہ جو مسلمان تشویش کا شکار ہو گئے تھے، فرمایا بت اٹھا لیے گئے ہیں، پھیرے کرو، یہ واجب ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے، ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھلی بات کرے، جو کوئی بھلا کام کرے اپنی طرف سے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا، خبردار ہے یعنی جاننے والا۔ طواف کے بعد سعی کرنا یہ واجب ہے۔ یہ واجب کیسے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہے تھے، حدیث مبارکہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ جب میدان آتا نا، جہاں پہ اس وقت وہ میلین اخضرین ہے، سبز لائٹیں دوڑتے ہیں، تو سرکار جب دوڑتے نا تو آپ کا کہتے ہیں گھٹنا مبارک بھی نظر آتا، اتنی آپ کوشش کر کے وہاں دوڑا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحیح کے بغیر حج عمرہ مکمل نہیں ہے، صحیح کرنا یہ
واجب ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں تاکید بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا ومن تطوع خیرا، اب جو کوئی اس پہ بھلی بات کر دے، کوئی بھلا کام کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جڑا کام تجھے کر دے سنت تو ثابت ہے تے دسو، ورنہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی نیک کام آپ کر، کوئی بھی اچھا کام کر لیں جس کی اصل شریعت میں موجود ہو۔ اگر آپ کہیں جی ہر کام ہمیں دکھائیں جی سنت سے ثابت ہو رہا ہے، تو یہ محراب کہاں سنت سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ مینار کہاں سنت سے ثابت ہو رہے ہیں؟ یہ قرآن میں زبر زیر پیش سنت سے کہاں ثابت ہو رہی ہیں؟ یہ جمعے پہ 2 اذانیں یہ کہاں سے سنت سے ثابت ہو رہی ہیں؟ یہ بخاری شریف سال کے بعد ختم کروانا یہ کس سنت سے ثابت ہو رہا ہے؟ بخاری لکھنا کس سنت سے ثابت ہے؟ یہ حدیثوں کی کتابیں لکھنا کس سنت سے ثابت ہے؟ تطوع خیرن، جو بھی بھلا کام کرے اور اس کی اصل موجود ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی اصل ہی شریعت میں کوئی نہیں ہے، اس نیکی کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے اور وہ اصلاً برا کام ہے، اگر ایسا ہے تو وہ بدعت سیئہ ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ تو حضور نے ایسا نہیں کیا، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے جی؟ کہاں لکھا ہے گناہ ہے؟ یہ یاد رہے کہ دلیل اس پر ہوتی ہے جو منع کرے، جو منع کر رہا ہے روک رہا ہے اس سے کہیں جی دلیل پیش کریں، تو دلیل کوئی نہیں ہے، صرف یہی دلیل ہے جی حضور نے نہیں کیا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضور نے کبھی گاڑی پہ سفر بھی نہیں کیا، حضور نے کبھی جہازوں کا سفر بھی نہیں کیا۔ یہ کہیں جی اس وقت ہوتے ہی نہیں تھے، تو بہت ساری چیزیں اس وقت نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی درس بخاری بھی نہیں دیا، سال کے بعد بخاری کبھی ختم بھی نہیں کروائی۔ کہتے ہیں جی آپ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، یہ جو آپ درس بخاری کا اختتام کرتے ہیں یہ کیا گناہ سمجھ کے کرتے ہیں؟ یہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ اچھا، نماز کے بعد دعا کیوں مانگتے ہیں؟ نماز جنازہ ہوگی اس کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ دیکھو کوئی فرض واجب کوئی بھی نہیں کہتا جی مانگ لے تو اچھی بات ہے، اس لیے اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا، یا یہ نہیں ہے کہ جنازے کے بعد جو کرے گا میں نہیں سنوں گا، پہلے کرے گا تو میں سنوں گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسائی میں حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فوراً بعد کچھ کلمات پڑھے اور مجھے بتایا کہ میں نے یہ کلمات پڑھے، یہ دعا مانگی۔ تو جب بھی بندہ اللہم کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو اللہ کی رحمتیں اس کی طرف پہلے ہی متوجہ ہوتی ہیں اور زیادہ متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو جس وقت کوئی دعا کرے، لیکن یہ یاد رہے اس کو کوئی فرض قرار نہ دے، اس کو کوئی لازم قرار نہ دے۔ فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ رب العزت صلہ دینے والا، شاکر کا لفظی مطلب ہے شکر کرنے والا، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہوگی تو نیکی کا صلہ دینے والا، علیم اور خبردار۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ جو ہماری اتری ہوئی روشن باتوں اور من البینات والہدا اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، یکتمون چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم نے اس کتاب میں وہ سب کچھ واضح کر دیا، اولئک یلعنهم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، ویلعنهم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لعنت کا لفظی مطلب ہم نے ذکر کیا، اللہ کی رحمت سے دور۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کریں، واصلحوا اور سنور جائیں، سنواریں، وبینوا فاولئک اتوب علیہم، اور ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب آدمیوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب ان پر عذاب ہلکا نہ ہوگا، ولا هم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی بڑی رحمتوں والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔